بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غازی علم دین شہید نے راجپال کو کب، کیوں اور کیسے قتل کیا تھا؟ راجپال لائن نے آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے قتل سے انکار کرنے کو کیوں کہا تھا؟ جیل سپرنٹینڈنٹ کو جیل میں آپ کے ایسے کون سے معجزات دیکھنے کو ملے تھے، اور آپ کو قبر میں کس عظیم ہستی نے اتارا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن بہن بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قربان ہونے والے روشن ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں ہی دنیا کے ماتھے کا جھومر رہے۔ امت مسلمہ کے یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے امر ہوتے ہوئے حقیقی معنوں میں رب قدوس کی عطا کردہ زندگی با مقصد بنا جاتے ہیں۔ غازی علم دین شہید بھی انہی ستاروں میں سے ایک روشن ستارہ ہیں جنہوں نے گستاخ رسول ہندو راجپال کو جہنم وصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ مرد مجاہد اور عاشق رسول 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اندرون شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد طالع محمد بڑائی کا کام کرتے تھے۔ علم دین ابھی ماں کی گود میں ہی تھے کہ ایک روز ان کے دروازہ پر ایک فقیر نے دستک دی اور صدا لگائی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھائے ہوئے اس سوال کرنے والے کو حسب استطاعت کچھ دینے کے لیے گئیں۔ جب اللہ کے اس بندے کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو اللہ والے نے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے کہا کہ تیرا یہ بیٹا بڑے نصیب والا ہے، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ علم دین قدرے بڑے ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نے آپ رحمت اللہ علیہ کو محلہ کی ایک مسجد میں داخل کروا دیا۔ غازی علم دین تعلیمی سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکے اور آپ کے والد اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگے۔ زندگی کے شب و روز ہنسی خوشی بسر ہوتے رہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو ماموں کی بیٹی سے منگنی کر دی گئی۔ انہی دنوں ایک ہندو پبلشر راجپال نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخی کرتے ہوئے ناقابل برداشت خیالات پر مبنی کتاب شائع کی، جس کی اشاعت پر ہندوستان بھر کے مسلمان آگ بگولا ہوتے ہوئے ماہی ہے۔ آپ کی طرح تڑپ اٹھے۔ اس سلسلہ میں عبدالعزیز اور اللہ بخش نے بدبخت راجپال کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو کی مگر ناکام رہے۔ عدالت نے حملہ کرنے کے جرم میں دونوں کو سخت سزائیں دیں۔ انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز اور ہندو مسلم دشمنوں کی بنا پر ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے اور راجپال اور اس کی مکروہ کتاب کی اشاعت کے تحفظ کرنے میں پیش تھے۔ اس کے علاوہ مولوی نور الحق مرحوم جو اخبار مسلم آؤٹ لک کے مالک تھے، انہوں نے اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو انہیں بھی 2 ماہ کی سزا کے ساتھ 1000 روپیہ جرمانہ کیا گیا۔ مسلمان جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے کر رہے تھے۔ جلسے جلوس اور اخبارات خبروں سے بھرپور تھے۔ غالباً 31 مارچ یا 1 اپریل تھا کہ غازی علم دین شہید نے اپنے بڑے بھائی شیخ محمد دین کے ساتھ ایک جلسہ میں نوجوان مقرر کو سنا، جو راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کے دکھ کا اظہار کر رہا تھا اور مسلمانوں کو بیدار کر رہا تھا کہ جاگو مسلمانوں جاگو، بدبخت راجپال واجب القتل ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ تقریر کے ان سنہری الفاظ نے علم دین شہید کے قلب و روح میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ ان الفاظ کی گونج لیے ہوئے گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا عہد کیا۔
6 अप्रैल 1929 को अनारकली से एक छुरी खरीदी और उसे खूब तेज करवाकर इशरत पब्लिशिंग हाउस के सामने वाक़े दफ्तर पहुंचे कि राजपाल भी अपनी कार में वहां आ गया। बदबख्त राजपाल को देखते ही इल्मदीन की आंखों में खून उतर आया। राजपाल की हिफाजत के लिए हुकूमत ने पुलिस तैनात कर रखी थी, लेकिन उस वक्त राजपाल की हरिद्वार यात्रा से वापसी की इतला न होने की वजह से पुलिस एहलकार हिफाजत के लिए अभी नहीं पहुंचे थे। राजपाल अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अपनी आमद की इतला देने के लिए फ़ोन करने का सोच ही रहा था कि अजीम मर्द मुजाहिद गाजी इल्मदीन दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त राजपाल के 2 मुलाजिम केदारनाथ और भुगत राम मौजूद थे, लेकिन उन दोनों की मौजूदगी इल्मदीन के जज्बे के आगे बेदम होकर आ गई और उनकी कामयाबी की राह में रुकावट ना बन सकी। इल्मदीन ने छुरी के बेदर पे वार करते हुए बदबख्त राजपाल को जहन्नम वासिल कर दिया। बाद में इल्मदीन को गिरफ्तार कर लिया गया और दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 10 अप्रैल 10:30 बजे मिस्टर लॉयस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा की समाअत शुरू हुई। इस्तगासा की तरफ से एशरदास को DSP पेश हुआ, जबकि इल्मदीन की तरफ से मिस्टर फरख हुसैन बैरिस्टर और ख्वाजा फिरोजुद्दीन बैरिस्टर रज़ाकाराना तौर पर पेश हुए और उनकी मुआवनत के लिए डॉक्टर AR खालिद ने अपनी खिदमात सरअंजाम दी। 22 मई 1929 को सेशन जज लाहौर ने इल्मदीन को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 15 जुलाई को गाजी इल्मदीन को सुनाई जाने वाली सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई, जिसकी समाअत जस्टिस ब्रॉडवे व जस्टिस जॉनसन ने की और 17 जुलाई को ये अपील खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ प्रिवी कौंसिल में कोशिश की गई, जो 15 अक्टूबर को खारिज हो गई और गाजी इल्मदीन शहीद की सज़ाए मौत बहाल ही रही। मुसलमानों ने हाई कोर्ट में इल्मदीन के मुकदमा की पैरवी के लिए कैद आज़म की खिदमात भी हासिल की। माहिरीन कानून का ये ख्याल था कि अगर गाजी इल्मदीन अपने जुर्म से इनकार कर दें तो मुकदमा काफ़ी हद तक कमज़ोर और काबिल बरियत हो सकता है, लेकिन इल्मदीन शहीद ने किसी ऐसी तजवीज़ पर अमल करने से यकसर इनकार कर दिया। कहा जाता है इस सिलसिला में नुमाइंदा वफद ने इल्लामा इकबाल से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि इल्मदीन शहीद को अपने इकबाल जुर्म से इनहराफ की तरगीब दें, लेकिन इल्लामा इकबाल ने रोते हुए फरमाया कि मेरे नज़दीक अगर कोई शख्स ये कहे कि उसने मेरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैले लिबास में देखा है तो वो भी काबिल गर्दन ज़दनी है। और फिर वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में गूंजता नजर आता है कि इसी गला ई कर दे रहा गए ते बाजी तरखान दा पुत्र ले गया। मजीद फरमाया कि वो इल्मदीन शहीद को इस अजीम एजाज से महरूम करने का मशवरा कैसे दे सकते हैं। अपील खारिज होने पर मुसलमानों में सख्त इश्तिआल फैल गया और लाहौर में फसाद के खतरे के पेश नज़र 3 अक्टूबर 1929 को गाजी इल्मदीन को रात तकरीबन 9:30 बजे गुजरांवाला और वहां से बजरिया रेलगाड़ी मियांवाली रवाना किया गया। मियांवाली जेल में मौजूद अमला और कैदी गाजी इल्मदीन को कद्र की निगाह से देखते थे। आपकी निगरानी पर नवाबुद्दीन सिपाही तैनात था। सिपाही कहता है कि मैंने निगरानी के दौरान हैरत अंगेज वाक़यात देखे हैं। एक दिन देखा कि गाजी साहब अपने कमरे में मौजूद नहीं हैं। मैं घबरा गया कि शायद उन्हें कोई निकाल कर ले गया। मैंने आला हुकाम को इतला दी। जब वो मौका पर पहुंचे तो गाजी इल्मदीन कमरे में मौजूद थे। उसी तरह एक दिन गाजी इल्मदीन के पास एक नूरानी सूरत वाले सब्ज पोश बुजुर्ग खड़े हुए थे और उनके सर पर अपना दस्ते शफकत फेरते हुए फरमा रहे थे कि बेटा हौसला रखना, घबराना नहीं है। अमूमन फांसी पाने वाले कैदियों का वजन
کم ہو جاتا ہے اور کرتے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مگر جیل کے عملہ کا کہنا تھا کہ غازی علم دین کا وزن بڑھ گیا تھا اور کرتے تنگ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ غازی علم دین کے ہاتھوں سے نور کی شعائیں بھی پھوٹتی ہوئی نظر آئیں۔ غازی علم دین نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو آخری وصیت لکھوائی، جس میں وارثان کو اسلامی احکامات کی پابندی کی تلقین کی، اپنے لباس و دیگر اشیاء رشتہ داران کو دینے کی ہدایات صادر فرمائیں۔ 31 اکتوبر 1929 کا دن امت مسلمہ کے لیے بڑا رنجیدہ اور مغموم تھا، جبکہ غازی علم دین کے لیے انتہائی خوشی شادمانی کا دن تھا، کیونکہ اس دن حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان ہونے والے غازی علم دین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے والے تھے۔ اس رات غازی علم دین نے حسب معمول نماز تہجد پڑھی۔ اس کے بعد فجر اور بارگاہ خداوندی قدوس میں دعا گوئی تھی کہ اس دوران داروغہ جیل ماں پولیس گارڈ اور مجسٹریٹ وغیرہ غازی علم دین کو تخت دار تک لے جانے کے لیے آ گئے۔ مجسٹریٹ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا، تیار ہو جاؤ، وہ گھڑی آ گئی۔ یہ خوشخبری سن کر غازی علم دین نے جواباً کہا کہ میں خوشی سے تیار ہوں۔ آپ کو حشاش بشاش اور خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر مجسٹریٹ حیران رہ گیا۔ مجسٹریٹ نے آپ سے پوچھا، کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی وصیت؟ آپ مسکرائے اور لب کشائی فرماتے ہوئے 2 رکعت نفل بطور شکرانہ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جلدی جلدی نفل ادا کیے، تاکہ موجود لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ نماز میں دیر پھانسی میں تاخیر کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تخت دار کی جانب چل پڑے۔ قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے قیدیوں کو سلام کے جواب میں آپ نے انہیں اللہ حافظ کہا تو جیل کا سارا احاطہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک بوس نعروں سے گونج اٹھا۔ تخت دار پر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر سیاہ ٹوپ چڑھا دیا گیا۔ اس دوران آپ نے وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے بدبخت راجپال کو قتل کیا۔ تم گواہ رہنا کہ میں عشق رسول میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ نے کلمہ شہادت بلند آواز میں پڑھا اور پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا، اور پھر آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا اور چند ہی لمحوں میں آپ کی روح مقدس قفس عنصری سے پرواز کرتے ہوئے رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئی۔ غازی علم دین شہید نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں میانی صاحب لاہور میں دفن کیا جائے، مگر انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر وصیت کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے میت لاہور بھیجی گئی تو میاں والی شہر سے لے کر لاہور تک کے تمام مسلمان لاہور پہنچ جائیں گے اور ہندو مسلم فساد کھڑا ہو جائے گا، جس سے روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ان خدشات کے پیش نظر اس وقت کے گورنر پنجاب ڈی ماؤنٹ مونسی نے ہدایت جاری کر دی کہ غازی علم دین کو میاں والی ہی میں قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ غازی علم دین شہید کو میاں والی میں دفنائے جانے پر مسلمانوں میں غم و غصہ کی شدید لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ بہت بڑا فساد کھڑا ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے علامہ محمد اقبال، سر محمد شفیع، مولانا غلام محی الدین قصوری، میاں عبدالعزیز اور دیگر احباب نے وفد کی صورت میں گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہوئے میت کی حوالگی اور اسے لاہور میں دفن کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ گورنر پنجاب نے امن کے پیش نظر چند شرائط پیش کی، جس کی ذمہ داری وفد کے اراکین نے قبول کی۔ 13 نومبر 1929 کو غازی علم دین شہید کی میت قبر کشائی کروا کر نکلوائی گئی، جو اسی طرح خوشبوؤں سے معطر اور تر و تازہ تھی۔ جسد مبارک کے لیے تابوت سید مراتب علی شاہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ شہید کا
جسد مبارک 13 نومبر کو بذریعہ ٹرین 4:30 بجے دوپہر میاں والی سے لاہور چھاؤنی کے ریلوے اسٹیشن پر تقریباً صبح 5:30 بجے پہنچا، جسے سینٹر جیل کے حکام نے تقریباً 6:45 بجے حضرت علامہ محمد اقبال اور سر محمد شفیع وغیرہ کے سپرد کر دیا۔ 14 نومبر کو تقریباً 10:30 بجے قاری محمد شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے نماز جنازہ پڑھنے کی شہادت حاصل کی۔ اے غازی علم دین شہید، ہم آپ کی قسمت اور عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔